الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ صفت مشبہ میں گفتگو ہے اور جو شرح میں عبارت ہے وہ یہاں پہ ہے، وَعَلَمْ أَنَّ صِفَةَ الْمُشَبَّهَةِ تُخَالِفُ اسم الفاعل فی امور۔ تو صفت جو ہے وہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ جو صفت ہوتی ہے وہ ثبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے اور اس میں جو بھی کام ہوتا ہے، جو بھی حدث ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور اس صفت کو اس میں فاعل کے کیا مشابہ قرار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل کے مشابہ قرار دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں فاعل بھی جو ہے وہ حدث کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ بھی حدث کے اوپر دلالت کرتی ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں حدث میں حدوث ہوتا ہے، وہ تجدد ہوتا ہے، وہ بار بار کیا نہیں آ رہا ہوتا ہے، جبکہ جو صفت میں کیا ہوتا ہے وہ جو حدث ہوتا ہے اس میں تجدد نہیں ہوتا، وہ باقی اور ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کسی کا شجاع ہونا، علم والا ہونا، عالم ہونا، تو اس کو عالم فاضل جو کہا جا رہا ہے، شجاع بہادر اور بزدل کہا جا رہا ہے، یہ جو صفات ہیں یہ اس کو صفات کہیں گے، اس میں فاعل نہیں کہیں گے۔ فاعل وہی مارنے والا، لکھنے والا، کھانے پینے والا، اس کو فاعل کہیں گے۔ یہ کہیں گے کہ یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ صفت اس میں حادث ہوئی ہے، یعنی ابھی آئی ہے، ابھی آئی، یعنی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ اس میں فاعل کے مشابہ ہے تو اس میں فاعل کے مشابہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس میں فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں فاعل ہوتا تو آپ صفت مشبہ کو سیدھا کیا کہہ دیتے، اس میں فاعل کہہ دیتے۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ اس میں فاعل کے مشابہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس میں فاعل اور صفت مشبہ کا آپس میں فرق ہے، تو وہ فرق کہاں پہ ہے وہ ہمیں آپ بیان کریں۔ تو وہ کیا فرق بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعلم یعنی آپ جان لیں کہ ان صفت المشبہ، کہ وہ صفت جو مشبہ ہوتی ہے، یعنی مشبہ اسم فاعل کے ساتھ ہوتی ہے، وہ صفت مشبہ کیا ہے، تو خالف و اسم الفاعل، وہ اسم فاعل کے مخالف ہوتی ہے، فی امور چند ایک امور میں اسم فاعل کے مشابہ ہونے والی صفت اس کے خلاف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ احد الامور کہ انہا تارتن لا تجری، کہ جو صفت مشبہ ہے کبھی، تارتن کبھی، لا تجری یہ جاری نہیں ہوتی، علی حرکات المضارع و سکناتہ، مضارع کی جو حرکات ہیں اور اس کے جو سکنات ہیں اس کے اوپر جاری نہیں ہوتی، اس کے برابر کیا جاری نہیں ہوتی۔ و تارتن تجری، اور کبھی اس کی جو حرکات ہیں وہ مضارع کی حرکات اور سکنات کے کیا ہوتی ہیں، برابر ہوتی ہیں۔ فالاول، اول کیا مراد کہ ایسی صفت مشبہ کہ جو لا تجری، مضارع کی حرکات کے برابر نہیں ہوتی، اس کی دو مثالیں دیتے ہیں، جیسے حسن ہے اور ظریف ہے۔ تو حسن کا وزن فاعل ہے، ظریف کا وزن فعیل ہے۔ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہما لا یجاریان یا لا یجریان، بلکہ یجاریان لکھا ہے، یجاریان، اچھا یہ دونوں جاری نہیں ہوتے، ہاں مفعلہ سے بیان کر دی، لا یجریان کہنا چاہیے، لا یجریان یحسن و یظرف، یہ دونوں کیا ہے، جاری نہیں ہوتے، کس کے، یحسن اور یظرف کے، کیونکہ یحسن کی آپ حرکات کو نوٹ کرتے جائیں، پہلے فتح ہے یعنی پہلے حرکت ہے پھر سکون ہے، جبکہ حسن ہم نے کیا دیکھیں، پہلے بھی فتح ہے پھر دوسرے نمبر بھی فتح آ گیا، ٹھیک ہے، لہذا حرکات و سکون میں برابر نہیں ہے، مضارع کی طرح نہیں ہوتی، ہاں حرکات و سکون میں اس کی طرح نہیں ہوتی۔ ظریف میں آپ دیکھیں، ظریف میں پہلے فتح ہے پھر کسرہ ہے پھر کیا سکون ہے، جبکہ یظرف میں پہلے فتح پھر سکون آ گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ فقط حرکت کے اعتبار سے دیکھیں، حرکت کوئی بھی ہو، تو آپ ظریف میں کیا کہیں گے کہ دو فتح اس کے اکٹھے آ گئے ہیں پہلے، جبکہ فعل مضارع میں چلے جائیں تو یظرف میں دو فتح کٹھے، دو حرکتیں اکٹھی نہیں آئیں، اس میں دو حرکتیں آئی ہیں، یہاں پہ دو حرکتیں نہیں آئیں بلکہ ایک حرکت ہے اور ایک کیا ہے، سکون ہے۔ تو لہٰذا جو اس کی حرکات اور سکون ہے وہ مضارع کے ساتھ سیم نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ وثانی، اور دوسری قسم کے کبھی وہ مضارع کی حرکات اور سکنات کی بالکل برابر ہوتی ہے صورتحال، جیسے طاہر اور ضامر ہیں، یہ بھی دو صفات ہیں۔ ضامر کا کیا مطلب ہے، دیکھیں والا ضامر کیا مطلب ہے، طاہر تو پاکیزگی کے معنی میں،
پتلا جو انسان ہے، یہ صفت ہے نا. طاہر پاک انسان اور ضامر کیا ہے؟ دبلا پتلا انسان. تو الا ترى کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہما یجاریان یطہر و یضمر، کہ یہ یطہر اور یضمر کے کیا ہے؟ قائم مقام اور اسی کی حرکات اور سکنات کے برابر ہیں. یعنی طاہر میں پہلی حرکت ہے، دوسری الف ساکن ہے، تو یطہر میں بھی ایسے ہے، پہلی حرکت ہے اور دوسرا کیا ساکن ہے. تیسرا پھر حرکت ہے، تو طاہر میں بھی تیسرا کیا حرکت ہے، چوتھے میں بھی حرکت ہے، یہاں بھی حرکت ہے. ضامر بھی کیا ہے؟ یضمر کے ساتھ یہی صورتحال ہے. والقسم الاول هو الغالب، صفت مشبہ میں جو پہلی قسم ہے نا کہ اس کی جو حرکات ہیں وہ مضارع کی حرکات اور سکنات کی طرح نہیں ہوتی، یہ غالب اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. حتیٰ ان فی کلام بعضهم، حتیٰ کہ بعض ناویوں کے کلام میں تو آپ کو یہ جملہ بھی سننے کو ملے گا کہ انہ لازم، کہ یہ چیز ضروری ہے. انہ لازم، انہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی قسم اول جو ہے نا یہ لازم ہے. قسم اول کیا مطلب؟ کہ صفت مشبہ کی حرکات کبھی بھی مضارع کی حرکات اور سکنات کے برابر نہیں ہوں گی. جب بھی مضارع کی حرکات اور سکنات کی کوئی صفت برابر ہوگی تو وہ اسے اسم فاعل کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب کہ ولیس کذالک، جب کہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کیا ہو، ایک ہی صورت میں ہو کہ جب بھی کوئی صفت مشبہ ہوگی اس کی حرکات اور سکنات کیا ہیں؟ مضارع کے ساتھ سیم ہوتی ہوں. یہ ایسا کیا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ ابھی طاہر اور ضامر کی ہم نے مثال دی ہے کہ کوئی فاعل کا معنی اس میں نہیں ہے، حدوث کا معنی صفت کا معنی ہے، اور حرکات بھی کیا برابر ہے، نہ کہ خلاف ورزی ہے. اچھا جی. وَنَبَّهْتُ، اور میں نے متوجہ کیا کہ عَلَىٰ عَدْمِ الْمُجَارَاتِ هُوَ الْغَالِبُ، کہ یعنی وہ متن کی بات کر رہے ہیں کہ متن کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ عدم مجارات، کہ صفت جو ہے وہ اس میں یہ دونوں جاری مجرا نہیں ہوتی، صفت اور مضارع کی حرکات اور سکنات ایک جیسی نہیں ہوتی. وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ هو الغالب، کہ یہ چیز کیا ہے؟ غالب ہے. یعنی عدم مجارات جو بیان کیا ہے وہ غالب کے طور پہ بیان کیا ہے. تو اس بات کے اوپر میں نے کیسے متوجہ کیا آپ کو کہ بے تقدیم مثال ما لا یجارہ، کہ میں نے وہ مثال مقدم کی کہ جو کیا ہے؟ لا یجارہ، کہ جو کیا جاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی متن ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ چیز کیا واضح ہو جائے گی. وَهَذَا بِخِلَافِ اسم الفاعل، اور یہ چیز کیا ہے؟ اسم فاعل کے برخلاف ہے. اسم فاعل میں دو آپشن نہیں ہوتے کہ کبھی وہ مضارع کی حرکات کے برابر ہوتا ہے، کبھی برابر نہیں ہوتا، بلکہ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ، اسم فاعل ہوتے نہیں ہیں مگر یہ کہ إِلَّا مُجَارِيًا لِلْمُضَارِعِ، مگر یہ کہ اس کی حرکات اور سکنات مضارع کے اوپر جاری ہوتی ہیں. جیسے ضارب ہے، وہ کیا ہے؟ یضرب کیا ہے؟ اس کو کبھی پہلا متحرک ہے، ہاں اس کے بھی حرکات اور سکنات سیم ہے. مکرمن لے لیں، مکرمن یکرمو کے، یہ کیا سیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی حرکات بھی یہاں پہ ضارب میں آپ کو برابر نظر آ رہی ہیں، اور خود فتح ضمہ اور کسرہ یہ بھی آپ کو برابر نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ غالبی طور پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ کرنا ہو کہ یہ اس میں فاعل ہے یا صفت مشبہ ہے، تو جو بھی صیغہ ہو اس کے وزن کو ہم مضارع پہ لے کے جائیں. اگر وہ مضارع کی طرح اس کے نہ ہو، اتنا لمبا کھاتا کیا کرنا، آگے جو فاعل کے وزن پہ نہیں ہوگا، جو اس میں فاعل کے وزن پہ نہیں ہوگا وہ صفت مشبہ ہوگی عام طور پہ. جی یہ بھی تو نشانی بتا رہے ہیں. جو اس میں فاعل کے وزن پہ ہوگی صفت مشبہ وہ تھوڑی ہوتی ہیں، مثالیں زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ظریف، حسن، عدل، اس طرح کی جو مثالیں ہوں گی صفت مشبہ کی ہیں. پھر اس کے اپنے اوزان بھی تو ہیں. ہاں اس سے اپنے بہت سارے اوزان ہیں. فاعل کا جو وزن ہے یہ کم ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا. فین قلت، جی اعتراض کرنے والے نے کہا کہ بھئی ضارب تو ٹھیک ہے، یہ حرکات ہمیں برابر لگ رہی ہیں، لیکن ھذا منتقض، آپ کا یہ فاعل میں قانون ٹوٹ جاتا ہے داخل اور یدخلوں کے ساتھ. آپ نے کیا کہا کہ جی اس میں فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جی مضارع کے حرکات و سکنات میں تابع ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے. تو ہم آپ کو مثال دیتے ہیں داخل اور یدخل کو ایک جیسا بنا کے دیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ داخل میں شروع میں تو کام ٹھیک چلا کہ وہاں پہ فتح تھا، یہاں پہ فتح، دال وہاں پہ ساکن تھی، یہاں پہ الف ساکن، لیکن وہاں پہ جو خا ہے یدخلو وہ مضموم ہوگی، یہاں پہ خا کیا ہے؟ مکسور ہوگی. تو یہ پھر ایک جیسی حرکات و سکنات تو نہ ہوئیں. فإن ضمۃ لا تقابل الکسرہ، کیونکہ یہاں پہ ضمہ جو آ رہا ہے، کہاں پہ ضمہ آ رہا ہے؟ مضارع میں. مضارع میں جو ضمہ آ رہا ہے وہ لا تقابل الکسرہ، وہ کسرہ کے مقابلے میں نہیں آ رہا. وہاں پہ کسرہ تھا تو یہاں پر بھی کسرہ آنا چاہیے تھا. تو قل تو میں جواب دوں گا کہ آپ ہماری بات نہیں سمجھے. المعتبر، جو چیز معتبر ہے اور ضروری ہے مجارات میں، وہ کیا ہے؟ تقابل حرکت بحرکہ لا حرکت بعینہا، کہ وہ حرکت کے مطابق ہو.
کوئی بھی حرکت لا حرکت بعینہا، خود بعین ہی وہی حرکت ہو، یہ چیز ضروری نہیں ہے، یعنی کلی طور پہ حرکت ہونی چاہیے، سکون نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب وہ ضمہ کے ساتھ مطابقت ہو، کسرہ کے ساتھ ہو، فتح کے ساتھ ہو، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. حرکت حرکت کے برابر ہو اور سکون سکون کے برابر ہو. فَإِن قُلْتَ، تو اس نے کہا اچھا تو حرکت حرکت کے برابر ہونی چاہیے. ہم آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں کہ قائم اور یقوم کی آپ حرکت حرکت کے برابر کر کے دکھیں. قائم اور یقوم کی، قائم میں پہلے حرکت ہے، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حرکت نہیں ہے، ساکن ہے نا. یقوم میں پہلے بھی حرکت ہے اور قاف پھر دوسرے نمبر پہ کیا حرکت آ گئی. اب یہاں پہ کیا ہے؟ فَإِنَّ ثانی قائم ساکن، قائم کا جو دوسرا ہے وہ ساکن ہے، دوسرا قائم کا کیا ہے؟ الف ہے نا، قائم کا دوسرا ساکن ہے. لیکن وثانی یقومو، یقومو کا دوسرا ہے وہ کیا؟ متحرک ہے. دوسرا یقومو کا کیا ہے؟ قاف ہے، متحرک ہے. تو یہ حرکت بھی کیسی نہیں ہوگی. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قائم جو ہے وہ اپنے مضارع کے کیا مشابہ ہے؟ وہی جواب دے رہے ہیں. تو قل تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ جو آپ کو حرکت نظر آ رہی ہے وہ اصل میں حرکت نہیں ہے، نیچرل صورتحال نہیں ہے، وہ عارضی رنگ چڑھا ہوا ہے. الحرکت فی ثانی یقوم منقولۃ من ثالثہ، کہ ہم یہ کہیں گے کہ جو ثانی کے یقوم کے دوسرے حرف کے اوپر حرکت ہے نا، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ اس کے تیسرے حرف سے نقل ہو کے آئی ہے. اس دوسرے کے اوپر حرکت تھی نہیں، ویسے ساکن تھا. اصل کیا تھا؟ یقوم تھا، جیسے یدخلو ہے. فنقلت ضمہ، پس کیا ہے؟ آپ نے ضمہ کو نقل کیا، یا فنقلت ضمہ، تو یا ضمہ کو نقل کر دیا گیا. وجہ لعلۃ تصریفیۃ، ایک تصریفی کیا علت ہے. تصریف اور صرف کا ایک قانون ہے، اس کی ایک علت اور وجہ ہے کہ یقوم کو وہ یقوم کر دیتے ہیں. علال بل، اسے کیا کہتے ہیں؟ علال بالقلب کہتے ہیں. قلب، قلب میں تو واو اور یا کو تبدیل کرتے ہیں. نہیں، علال کے جو سارے قواعد، علال کی 3 قسمیں ہیں: علال بالحذف، علال بالسکون، علال بالقلب. علال بالحرکت بھی کوئی ہے، تو یہ علال بالحرکت کہیں گے. علال بالسکون کہیں گے، حرکت کہیں گے. یہ قلب والا ہے. تو قلب میں تو پورا حرف بدل دیتے ہیں، واو کو یا میں بدلتے ہیں، یا کو واو. اس کی وہ حرکات میں بدل دی، حرکات کو بدلنے والے کو علال بالسکون کہتے ہیں. حرکت کو آپ ساکن کر دیں، ساکن کو متحرک کر دیں. علال بالسکون یا علال بالحرکت، یہ نام. اچھا، بہرحال یہ پہلا فرق تھا جی. پہلا فرق کیا ہو گیا کہ صفت مشبہ جو ہے وہ فعل مضارع کے قائم مقام اور اس کی حرکات و سکنات کے برابر جاری عام طور پہ نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہو بھی جاتی ہے. لیکن اس میں فاعل ہمیشہ، جب بھی اس میں فعل آپ لے کر آئیں گے، وہ فعل مضارع کی حرکات و سکنات کے اوپر جاری ہوگا. اگرچہ علال کی وجہ سے کبھی آپ کو لگے گا کہ جاری نہیں ہو رہا، لیکن اصل میں آپ دیکھیں گے تو وہ اسی حرکات اور سکنات کے کیا ہوگا؟ برابر ہوگا. کاما سے کاما جو ہے یہ حرکت بدلی ہے یا پورا حرف بدلا ہے؟ ہاں، یہ علال بالقلب ہے. کاما سے کاما جو ہے وہ واو کو الف میں بدل دیں، تو یہ پھر علال قلب. بالقلب ہو گیا. قلب کیا الٹا دینا، اقلاب قلب. الثانی، دوسرا کیا فرق ہے جی صفت مشبہ اور اسم فاعل کا؟ کہ انہا تدل علی الثبوت، کہ صفت مشبہ دلالت کرتی ہے ثابت ہونے کے اوپر، کہ اس کے اندر جو ایکٹ ہے، جو کام ہے وہ ثابت ہے. لیکن اس میں فاعل دلالت کرتا ہے حدوث کے اوپر، کہ اس کے اندر جو کام ہے وہ حادث ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر قدیم نہیں ہے، وہ پیدا ہو رہا ہے ابھی. واضح ہے. کسی کو حسین کہتے ہیں یا حسن الوجہ کہتے ہیں، خوبصورت، تو خوبصورتی ثابت ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ بار بار پیدا ہو رہی ہے. لیکن آپ ضارب کہتے ہیں کسی کو، تو وہ ضرب بار بار لگ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے. رحیم اور رحیم، یہ بھی صفت میں جائے گا، ثبوت کی ضرورت ہے. الثالث، تیسرا کیا فرق ہے؟ کہ ان اسم الفاعل یکون للماضی وللحال وللاستقبال، کہ اسم فاعل کو تو آپ ماضی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، حال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، استقبال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہر قسم کے جملوں میں سیٹ ہو جاتا ہے. تو صفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ثابت ہونے والا معنی ہوتا ہے نا. تو اگر آپ کہیں کہ یہ ماضی میں تھا اب نہیں ہے، تو پھر تو وہ آپ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پھر ثبوت نہ ہوا نا. ثبوت وہ ہوتی ہے کہ جو بھی حال میں ہو نا ثابت. اگر آپ مستقبل کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی وہ ثبوت نہ ہوگا نا. تو یہ دوسری شرط سے ہم اسی بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ صفت کی بات کرتے ہیں تو لا تکون للماضی المنقطع، یہ اس ماضی کے لیے نہیں ہوتی کہ جو ابھی کٹ آف ہو گئے،
یعنی ماضی میں تھا اور ابھی حال میں آ کے ختم ہو گیا، اس ماضی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ولا لما، اور نہ ہی صفت اس کے لیے ہو سکتی ہے کہ لما لم یقع، جو ابھی واقع ہوئی نہیں ہے، خالص مستقبل، ٹھیک ہے۔ وانما تکون للحال الدائم، بلکہ یہ اس حال کے لیے ہوتی ہے کہ جو حال کیا ہے، دائم اور ثابت ہے۔ وہذا هو الاصل فی باب الصفات، باب صفات میں اصل معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ صفت ایسی لے کریں کہ جو حال میں ہو، ابھی ہو، اور کیا ہو، دائمی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ماضی میں تھی اور اب ختم ہو چکی، یا ابھی ہے نہیں اور حال میں بنے گی، اس کو آپ صفت نہیں کہتے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ھذا الوجہ ناشئ عن الوجہ الثانی، کہ یہ جو تیسری وجہ آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ دوسری وجہ سے کیا پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسری وجہ میں ہم نے بیان کر دیا کہ صفت ثبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور جو چیز ماضی میں ہو اور ابھی ختم ہو چکی ہے اسے ثابت نہیں کہتے، جو چیز ابھی ہو ہی نہیں، مستقبل میں آنی، اسے بھی ثابت نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اور والاوجہ الثلاثہ، اور یہ جو ابھی تین آپ کو فرق بیان کیے، یہ تینوں کے تین مستفادۃ من مما ذکرت من الحد، کہ جو میں نے صفت مشبہ کی تعریف بیان کی ہے، یہ اسی سے کیا استفادہ ہوتی ہیں تینوں چیزیں، اور من الامثلۃ، جو مثالیں مختلف دی ہیں متن کے اندر، اسی سے یہ چیزیں کیا آپ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الرابع، چوتھا فرق کیا ہے کہ ان معمولها لا يتقدم علیہا، کہ صفت کا جو معمول ہوتا ہے نا، صفت جس کے اوپر عمل کرتی ہے، وہ معمول اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید وجہہ حسن، ٹھیک ہے، زید حسن وجہہ، آپ کہیں کہ جی وجہ کس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، حسن کا، یہ مقدم ہو گیا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ زید کی بات نہیں ہے، کیونکہ زید تو مبتدا واقع ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ بات کس کی ہے، وجہ اور حسن کی بات ہے۔ حسن کا جو معمول واقع ہو رہا تھا وجہ، مفعول مقدم آپ بنا لیں، وہ نہیں ہو سکتا بنصب الوجہ، یعنی وجہ کو آپ کیا دیں، نصب دیں اور مقدم کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زید وجہ حسن کہہ سکتے ہیں، پھر آپ وجہ کیا بنائیں گے، دوسری مبتدا بنا دیں گے نا، زید ایک مبتدا، وجہ کیا ہے، دوسری مبتدا، اور اس طرح سے کیا ہے وہ ایک نیا جملہ بن جائے گا، جملے کے اندر جملہ۔ لیکن بنصب الوجہ، اگر وجہ کو آپ نصب پڑھتے ہیں اور اسے مفعول مقدم بناتے ہیں تو یہ نہیں چلے گا۔ یعنی حسن پہ اس کو مقدم کر کے بھی ہم کہیں کہ یہ اس کا معمول ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اس میں فعل میں یہ جائز ہوتا ہے کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ زید اباہ ضارب، اباہ شاید مثال ہوگا، ابا اسماء ستہ میں سے ہے نا، اس کی حالت نسبی الف کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ نصب اسے کیوں دیا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ضارب کا مفعول مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ تو وذالک، یہ کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں یہ مثال درست ہے۔ زید، ترکیب کیا ہوگی، زید اباہ ضارب کی، زید مبتدا، اباہ مضاف مضاف الیہ مفعول مقدم کس کے لیے، ضارب کے لیے، اور ضارب اسم فاعل، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا ہے، فاعل کی ہے۔ یہ پورا جملہ اپنے مفعول مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ زید کے لیے کیا بن جائے گا، خبر بن جائے گا۔ تو لہٰذا اسم فاعل کے اندر یہ پاور ہے کہ اس کا جو مفعول ہے وہ اس سے پہلے بھی چلا جائے تو یہ عمل کر لیتی ہے۔ صفت مشبہ کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اس کا مفعول اگر پہلے ہو تو یہ کیا عمل کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے، وذالک لضعف الصفت ہے، کیونکہ صفت کیا کمزور ہے، کیونکہ ابھی ہم کون سے اسماء پڑھ رہے ہیں، وہ اسماء پڑھ رہے ہیں جو فعل والا عمل کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہے کہ اس میں فاعل فعل والا عمل کرتا ہے، اور اس کی ہم نے کچھ شرائط بیان کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس میں فاعل فعل کے مشابہ ہے، حرکات و سکنات میں مشابہ ہے، معنی میں مشابہ ہے، فعل کے اندر بھی حدوث والا معنی ہوتا ہے، اس میں فاعل کے اندر بھی حدوث والا معنی ہوتا ہے۔ تو اس شباہت کی وجہ سے اس میں فاعل کیا کرتا ہے، فعل مضارع والا، فعل ماضی والا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صفت کیا فعل کے مشابہ تھی، صفت تو فعل کے مشابہ نہیں بنائی تھی، ہم نے صفت کس کے مشابہ بنائی تھی، اس میں فاعل کے مشابہ بنائی تھی۔ تو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل عمل کون کرتا ہے، فعل کرتا ہے، پھر اس کی جو چیز مشابہ ہے اس میں فعل وہ عمل کرتا ہے، پھر جو فعل کے مشابہ تھا اس کی کوئی اور چیز مشابہ ہے، یعنی فعل اصل بن گئی، اس کی پہلی فرق کیا بنی، فعل بنا، اس میں فعل بنا، اور اس فرق کی آگے فرق کیا بنی، صفت بنی۔ تو جب فر اس وجہ سے عمل کر رہی تھی کہ وہ اصل سے لے رہی تھی، تو اب فرق جو فر ہے وہ تو بہت کمزور ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ کیسے عمل کرے گی۔ اس وجہ سے کہا کہ لکونھا فرعا عن فرع، لکون صفت ہے کہ صفت مشبہ کیا ہے، یہ فرق کی بھی فرع ہے۔ وہ کیسے
کہتے ہیں فإنها فرع عن اسم الفاعل، کیونکہ یہ اسم فاعل کی فرع ہے. اسم فاعل کیا تھا؟ الذي هو فرع عن الفعل، کہ جو فعل کی کیا تھا؟ فرع تھا. بخلاف اسم الفاعل، جبکہ اسم فاعل کیا ہے؟ کمزور نہیں کہہ سکتے. فإنه قوی، وہ مضبوط ہے، کیونکہ لکون فرع من اصل، کہ وہ ڈائریکٹ اصل کی فرع بن رہا ہے، نہ کہ وہ فرع الفرع بن رہا ہے. وہ اصل کی فرع بن رہا ہے، نہ کہ فرع کی فرع بن رہا ہے. اور وہ اصل کیا مراد ہے؟ فهو الفعل، فعل ہے، یعنی فعل کے مشابہ یہ مان رہا تھا نا. بالکل فرع سے مراد یہاں پہ مشابہ ہے. ٹھیک ہے. الخامس، پانچواں جو فرق ہے کہ ان معمولها لا يكون اجنبیا بل سببیا، کہ صفت مشبہ کا جو معمول ہوتا ہے، یعنی جو مفعول ہوتا ہے اس کا، یا اس کا جو فاعل ہوتا ہے، وہ اجنبی نہیں ہوتا بلکہ سببی ہوتا ہے. اچھا، اجنبی اور سببی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ ونعنی بالسببی، کہ سببی سے ہماری مراد کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں. لہذا ان تین چیزوں سے جو بھی ہٹ کے چیز ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے؟ اجنبی کہیں گے. تو یہ ایک ابن ہشام کی اصطلاح ہوگی اپنی. ٹھیک ہے. تین چیزیں کون سی سببی ہیں کہ جو اس کا معمول واقع ہو سکتے ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے کہ ان یکون متصلا بضمیر الموصوف ہے. ان یکون کا فعل کیا بنے گا؟ معمول. کہ صفت مشبہ کا جو معمول ہے وہ سببی ہونا چاہیے. سببی کی کیا مطلب؟ پہلا مطلب کہ متصل ہو، یعنی اس کا معمول ملا ہوا ہونا چاہیے موصوف کی ضمیر کے ساتھ. اس کے معمول کے ساتھ ایک ایسی ضمیر ہو کہ جو موصوف کی طرف کیا پلٹ رہی ہو، تو اسے وہ سببی کے نام دیتے ہیں. مررت برجل حسن وجہہ، وجہ فقط نہیں کہا، وجہہ کہا ہے، ضمیر بھی لگائی. وجہہ کی ضمیر کدھر پلٹ رہی ہے؟ رجل کی طرف پلٹ رہی ہے. میں گزرا، رجل موصوف، ایسے رجل کے پاس سے کہ جس کا چہرہ کیا تھا؟ خوبصورت تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ رجل موصوف ہے اور وجہ کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ رجل کی طرف پلٹ رہی ہے. تو وجہ معمول واقع ہو رہا ہے حسن کا، یعنی حسن صفت مشبہ ہے، اور اس کا فاعل کیا واقع ہو رہا ہے؟ وجہ، اس کا کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے، جو کہ خود مضاف ہو رہا ہے ہو ضمیر کی طرف. تو اس سے آپ کیا کہیں گے کہ پاس اس کا معمول کیا یہاں پہ سببی ہے. نام سببی کیوں رکھا؟ کیونکہ جی یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کیا ضمیر ہے. دوسرا سببی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ان یکون متصلا بما یقوم ضمیرہ، کہ یہ متصل ہو ایسی چیز کے ساتھ کہ جو موصوف کے ضمیر کے کیا ہوتی ہے؟ قائم مقام چیز ہوتی ہے. مررت برجل حسن الوجہ، کہ میں ایسے بندے کے پاس سے گزرا کہ جس کا چہرہ کیا تھا؟ خوبصورت ہے. یہاں پہ الوجہ کہا، الف لام آ گئی. اور الف لام، ایک الف لام کی قسم یہ ہے کہ جو پہلے جس کا ذکر ہو جائے، بعض کا اس کی بھی الف لام کیا دلاتی ہے؟ یاد دلاتی ہے. عہد ذکری بھی بعض کا اسے کہتے ہیں. تو یہ الف لام کیا ہے؟ اسی رجل کی کیا یاد دلا رہی ہے کہ میں ایسے مرد کے پاس سے گزرا کہ جس کا چہرہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے. یعنی کس کے چہرے کی بات ہو رہی ہے؟ رجل کی. تو یہاں پہ نحوی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو الف لام ہے یہ قائمۃ لأن القائمۃ مقام ضمیر المضاف الیہ، یہ اس ضمیر جو پہلے والی میں مضاف الیہ واقع ہو رہی تھی، یہ اسی کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے یہاں پہ الف لام. تو لہذا الوجہ جو معمول واقع ہو رہا ہے، یعنی حسن الوجہ، آپ حسن کو کیا کہتے ہیں؟ صفت مشبہ ہے، اور الوجہ اس کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ کیا ہے؟ فاعل کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی. اور فاعل کی طرف اضافہ ہے، اور یہاں پہ جو اس کا معمول واقع ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا الف لام داخل ہے، اور سببی ہے. ہاں یہ لفظ میرے ذہن سے نکل گیا. اس کا معمول کیا ہے؟ سببی ہے، کیونکہ یہ الف لام لگا ہوا ہے. تیسرا سببی کون سا ہوتا ہے کہ ان یکون مقدرا معه ضمیر الموصوف ہے، کہ اس کے ساتھ آپ مقدر رکھیں. یعنی مقدر کیا ہے؟ ظاہری طور پہ نہ رکھیں، لیکن معنی کے اعتبار سے آپ اس کے ساتھ کیا ضمیر رکھیں. معه یعنی معمول کے ساتھ، صفت مشبہ کا جو معمول ہے اس کے ساتھ آپ مقدر میں رکھیں موصوف کی ضمیر کو. ظاہری طور پہ نہیں رکھتے، کم از کم تقدیر میں رکھیں ضرور، تب وہ سبب بنے گا. جیسے مررت برجل حسن وجہا. ٹھیک ہے جی. اچھا، وجہا یہاں پہ کیا پڑھ لیا؟ ایسے منصوب پڑھ لیا. ترجمہ کیا ہوگا؟ میں ایسے مرد کے پاس سے گزرا، حسن وجہا. وجہا میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ منہ کیا ہے؟ محذوف ہے. حسن وجہا منصوب کیوں پڑھا بھائی؟
منصوب تو منصوبات میں سے جائے گا نا، منصوبات میں تو چیزیں کون سی جاتی ہیں؟ تمییز اس سے شاید بنائیں، تمییز، ٹھیک ہے. میں ایسے رجل کے پاس سے گزرا کہ جو خوبصورت ہے. خوبصورت کس اعتبار سے ہے؟ وجہ من ہو، یعنی وہ جو اس کا چہرہ ہے نا وہ خوبصورت ہے، یہ کہنے، یعنی اس سے آپ تمیز کہتے ہیں. جب آپ یہ میرے خیال بحث ہم نے تمیز کی نہیں پڑھی نا، ابھی نہیں پڑھی، پڑھ لی، پڑھ لی تھی، ہاں حال کے بعد تمیز پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے. وہ جب پہلے وہ ذکر کرتے تھے 20 کا، پھر اس کے بعد منن لکھتے تھے 2 من جی، ٹھیک ہے. وہ عدد کی تمیز آ جاتی تھی. ایک عدد کی تمیز تھی، اور کون سی تمیز تھی؟ صفت مشبہ کی تمیز تھی یا نہیں تھی؟ چلیں اس کو تلاش کر کے لاتے ہیں کل، کہ وجہ جو ہے وہ کیا بنا رہے ہیں، تمیز بنا رہے ہیں یا حال بنا رہے ہیں. کیا مفعول تو نہیں بن سکتا نا، مفعول کا تو ہم نے چلو تو یہ مفرد کی تفسیر شاید ہو سکتی ہے. اچھا، ولا یکون اجنبیا، ولا یکون اجنبیا یعنی صفت جو ہے وہ ان تینوں سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی، اجنبی نہیں ہو سکتی. لا تقولو، یہ جملہ کہنا غلط ہوگا. کون سا؟ مررت برجل حسن عامرا، ٹھیک ہے جی. مررت برجل حسن عامرا یعنی من انہا کہیں آپ، حسن عامرا، ایسے بندے کے پاس سے گزرا کہ عمر کیا خوبصورت تھا، عمر خوبصورت تھا، یعنی کوئی بات بنتی نہیں ہے. وہذا بخلاف اسم الفاعل، جب کہ یہ اسم فاعل کے برخلاف ہے. فإن معمولہ یکون سببیا، اس کا معمول سببی ہو سکتا ہے اور اجنبی بھی ہو سکتا ہے. سببی کی یہ مثال ہے، مررت برجل ضارب اباہ، اباہ کیا ہے؟ اس کا معمول ہے، اس کے اندر ضمیر لگی ہوئی ہے، سببی ہو گیا، معمول سببی ہو گیا. اور اجنبی بھی ہو سکتا ہے اس کا معمول. اجنبی کیسے؟ مررت برجل ضارب عامرا، یہاں پہ کوئی ضمیر نہیں ہے. تو یہ اس میں فعل میں چلتا ہے، لیکن صفت مشبہ میں نہیں چلتا، یعنی وہاں پہ کوئی معنی کہ آپ سے نہیں بنتا درست صحیح طریقے سے. معنی ہونے کے لیے اس کے سبب بھی ہونا، کوئی سبب کو ہونا ضروری ہے صفت مشبہ میں. آگے آ رہا ہے وہ نصب کیوں دے رہے ہیں وجن کو اگلے 10 میں، ٹھیک ہے. اس میں ایک تمیز کی بات انہوں نے کی ہے کہ تمیز کی بنیاد پہ سے کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. تو وہ تمیز کی بحث آپ دیکھیں کہ تمیز کے وہاں پہ نصب کیسے بنتی ہے، کس چیز میں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.